وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں اہم ملاقاتیں جاری۔ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی سے 24 گھنٹے میں دوسری بار ملاقات کی۔ سیکیورٹی معاملات پر اتفاق رائے، دو طرفہ امور کا تفصیلی جائزہ، سرحدی سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی سمیت باہمی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان اور ایران نے قریبی رابطے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے محسن نقوی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے بھی ملاقات کی۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ علاقائی پیش رفت اور پاک ایران تعاون پر خصوصی طور پر گفتگو ہوئی۔ مستقل جنگ بندی اور مذاکرات کی بحالی کے لیے امریکہ اور ایران پاکستان کی ثالثی میں پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ امریکہ نے ایران کو $25 ارب کے اثاثوں کی واپسی اور 3.5% سے زائد یورینیم افزودگی کی پیشکش کر دی۔ ایرانی سیاسی مبصر علی گولہاکی کی دعویٰ کیا کہ امریکہ نے ایران کو ایک نئی تجویز پیش کی جس میں $25 ارب کے منجمد اثاثے جاری کرنے، 3.67% یورینیم افزودگی کی اجازت اور محدود مدت کے لیے ایرانی تیل کی فروخت کی سہولت شامل ہے۔ ایکس پر بیان میں علی گولہاکی نے لکھا کہ امریکہ چاہتا ہے جنگ کے خاتمے، آبنائے ہرمز کی بحالی، پابندیوں میں نرمی اور جوہری اقدامات سے متعلق تمام نکات پر ایک ساتھ اتفاق کیا جائے۔ ایران چاہتا ہے ان اقدامات پر 30 دن میں عمل درآمد اور تصدیق کے بعد ہی جوہری مذاکرات آگے بڑھائے جائیں۔ اعلیٰ افزودہ یورینیم کسی صورت ملک سے باہر نہ بھیجا جائے، ایرانی سپریم لیڈر سید مجتبی خامنہئی نے حکم جاری کر دیا۔ رائٹرز نے ایرانی ذرائع کے حوالے سے بتایا، رہبر اعلیٰ کے اس فیصلے نے امن مذاکرات میں امریکی مطالبے پر تہران کے موقف کو سخت کر دیا ہے، جس سے امریکہ اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ ختم کرنے کی کوششیں مشکل ہو سکتی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے ایرانی حکام کو شک ہے یہ جنگ بندی امریکہ کی ایک چال ہے اور یورینیم باہر بھیجنے سے ایران، امریکہ اور اسرائیل کے سامنے کمزور ہو جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے نئی تجاویز موصول ہو گئی ہیں، ان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مذاکرات پاکستانی ثالثوں کے ذریعے جاری ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے مزید لکھا، پاکستان کے وزیر داخلہ ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کے تبادلے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تہران میں ہیں۔ ایران کے 14 نکات کی بنیاد پر امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ایران پر عائد پابندیاں ہٹانا بھی ہمارے مطالبات میں شامل ہے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ امریکہ کو اپنی نیک نیتی کا ثبوت دینا ہوگا۔ ایرانی بحری جہازوں کے خلاف بحری قزاقی کو ختم کرنا ہوگا۔ ایران دیگر ممالک کے تعاون سے محفوظ بحری آمد و رفت کے پروٹوکول قائم کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے ایران کے ساتھ مذاکرات آخری مرحلے میں ہیں، یقین کریں مذاکرات معاہدے اور دوبارہ حملے کے درمیان بارڈر لائن پر ہے۔ ہمیں درست جوابات نہ ملے تو معاملات بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ ایران نے درست جواب دیا تو بہت سے لوگوں کی جانیں بچ سکتی ہیں، لیکن اگر تہران نے معاہدہ نہ کیا تو مزید حملے کریں گے۔ ایران کے جواب کا چند روز انتظار کریں گے، معاہدہ ہونے تک ایرانی ٹینکروں کو جانے نہیں دیں گے۔ Until they sign an agreement. When they sign an agreement, we can get that place built up again. Right on the borderline, believe me. If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. We have to get the right answers. It would have to be a complete 100% good answer. We're dealing with some very good people. We're dealing with some people with talent, with good brain power. And we're pretty impressed by it. So hopefully those people will make a deal that's going to be great for everybody. ایران کو طاقت کے ذریعے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا فریب سے زیادہ کچھ نہیں، صدر مسعود پیزشکیان نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر کے بیان پر رد عمل میں کہا، ایران نے اپنے وعدوں پر مسلسل عمل کیا، جنگ روکنے کے لیے تمام آپشن تلاش کیے، ایران نے تمام راستے کھلے رکھے ہیں۔ صدر مسعود پیزشکیان نے ایرانی آرمی چیف سے بھی ملاقات کی، امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی صدر نے کہا، عالمی دباؤ کے باوجود امریکہ کے سامنے ہرگز سر نہیں جھکائیں گے، ملکی مفادات، قومی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی آرمی چیف نے کہا، ملک کے خلاف کسی بھی خطرے، جارحیت یا مہم جوئی سے نمٹنے کے لیے مسلح افواج طاقت سے لیس ہیں، دشمن کو کسی بھی حماقت پر فیصلہ کن اور شرمندہ کر دینے والا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔